الرحمن الرحیم باب کراہیت ما یستنجا بہ، باب ہے کراہیت کے بیان میں اس چیز کے جس کے ذریعے سے استنجا کیا جائے کہ کن کی چیزوں کے استعمال استنجا کے اندر مکروہ ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا استعمال کرنا استنجا کے اندر مکروہ ہے، ان کا بیان ہے۔ تو دو چیزیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس حدیث کے اندر بھی ہوئی ہیں، ہڈی کا استعمال اور لید کا استعمال مکروہ ہے استنجا کے اندر، اور اس لیے مکروہ ہے کہ ہڈی سے نجاست صحیح طرح دور نہیں ہو سکتی اور لید خود نجس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک علت بتلائی لید کی کہ انہا رکسن، وہ نجس ہے، اور دوسری علت یہ ہے کہ جنوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی تھی، جب نبی علیہ السلام جنوں کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ ہڈیوں سے اور لید سے استنجا کریں، اس سے منع فرما دیجئے۔ تو ایک چیز کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں، ایک حکم کے لیے کئی علتیں ہو سکتی ہیں۔ مکروہ ہونے کے لیے ایک علت تو یہ ہے کہ نجس ہے، اور ایک علت یہ ہے کہ انہوں نے درخواست کی، ان کی خوراک ہے۔ تو لہذا یہ نہیں اس کے اندر سوال پیدا ہوتا کہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا انہا رکسن، اور دوسری حدیث میں تو کئی علتیں بھی ہو سکتی ہیں ایک حکم کی ممنوع ہونے کے لیے۔ تو ابھی قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود۔ شعبی سے مراد یہاں عامر شعبی مراد ہے، امام عامر شعبی جلیل القدر تابعی ہیں اور ثقہ ہیں، حافظ ہیں، اور یہ ایک 103 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، 103 ہجری عامر شعبی امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی زیادہ تر تربیت انہوں نے ہی کی ہے، امام عامر شعبی۔ وہ نقل کرتے ہیں حضرت علقمہ سے، علقمہ عبداللہ ابن مسعود سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، نہ استنجا کرو لید سے اور نہ ہی ہڈیوں سے، فإنہ زاد اخوانکم من الجن، بس بے شک شان یہ ہے کہ یہ جنوں میں سے جو تمہارے بھائی ہیں ان کی خوراک ہے، جنوں میں سے۔ تو اخوت جو ہے نسبی بھی ہوتی ہے، اخوت جو ہے وہ ایمانی بھی ہوتی ہے، اور اخوت جو ہے اس لحاظ سے بھی ہے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی کیا ہے، انسان بھی مخلوق ہیں، جن بھی مخلوق ہے، تو اس لحاظ سے بھی اخوت ہے۔ لیکن جنوں میں سے کچھ مومن بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایمانی اخوت ہو گئی، ایمانی اخوت۔ تو تمہارے جو بھائی ہیں جنوں میں سے یہ ان کی خوراک ہے، اس لیے اس سے استنجا نہ کیا کرو۔ اس باب کے اندر ابو ہریرہ سے بھی ہے، سلمان سے بھی ہے، جابر سے بھی، ابن عمر سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وقد روا ھذا الحدیث، اس حدیث کو نقل کیا اسماعیل بن ابراہیم نے اور دوسروں نے بھی، داؤد ابن ابی ہند سے، اور داؤد ابن ابی ہند نے شعبی سے، اور شعبی نے علقمہ سے، اور علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے۔ ہاں جی، یعنی یہاں پر تو راوی جو ہیں حناد ہیں، اور حناد نقل کرتے ہیں حفص ابن غیاث سے، اور حفص ابن غیاث نقل کرتے ہیں داؤد سے نا، اور وہاں پر حفص ابن غیاث کی جگہ اسماعیل بن ابراہیم اور اس کے ساتھ اور لوگ داؤد بن ابی ہند سے نقل کرتے ہیں۔ ہاں، اچھا جی،
اور وہ حدیث اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیلۃ الجن کے موقع پر، یعنی جس رات آپ علیہ السلام جنوں کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ الحدیث بطولہ، یعنی حدیث لمبی حدیث ہے، اس کا یہ مضمون ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ تشریف لے گئے اور عبداللہ ابن مسعود کو جو ہے وہ بٹھا دیا دائرہ باندھ کر کے اور کہا کہ اس سے نکلنا نہیں۔ جب واپس تشریف لائے آپ، تو آپ نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ تمہارے اس برتن میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبیذ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں بھی پاک ہیں، پانی بھی پاک ہے، لاؤ اس سے وضو کریں۔ تو بہرحال وہ لمبی حدیث ہے۔ تو فقال شعبی، تو شعبی فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، نہ استنجا کرو ہڈیوں سے، نہ لید سے اور نہ ہی ہڈیوں سے، فإنہ زاد اخوانکم من الجن، بس بے شک یہ خوراک ہے جنوں میں سے تمہارے بھائیوں کی۔ کیا چیز خوراک ہے؟ یہ ہڈیاں اور یہ لید۔ وکان روایت اسماعیل، اور اسماعیل کی روایت اصح ہے حفص ابن غیاث کی روایت کے مقابلے میں۔ بہرحال ایک کو اصح کہا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، صحیح دونوں ہیں، البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل کی روایت جو ہے حفص ابن غیاث کی روایت کے مقابلے میں کیا ہے؟ اصح ہے۔ والعمل علی هذا الحدیث عند اہل العلم، اور عمل اسی حدیث پر ہے اہل علم کا۔ اہل علم کا تو مطلب یہ کہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ ان دو چیزوں سے استنجا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس باب کے اندر جابر سے بھی ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ہے، ان دونوں سے بھی اس باب کے اندر۔ کس باب کے اندر؟ کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور استنجے کے اندر ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جی، باب الاستنجاء بالماء، اس باب سے امام ترمذی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے استنجا تو جائز ہے، لیکن پانی سے استنجا زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر اور افضل جو ہے وہ پانی سے استنجا، بس یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے اندر امام ترمذی نے حدیث نقل کر دی اپنے شیخ قتیبہ اور محمد بن عبد الملک سے نقل کرتے ہوئے، محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب سے نقل کرتے ہوئے، یہ دونوں قتیبہ اور محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب دونوں نقل کرتے ہیں، دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، اور ابو عوانہ اس کو نقل کرتے ہیں قتادہ سے، اور قتادہ نقل کرتے ہیں حضرت معاذہ سے۔ یہ معاذہ جو ہیں، یہ معاذہ بنت عبداللہ العدویہ البصریہ، یہ تابعیہ ہیں اور بڑی عابدہ عبادت گزار خاتون ہیں۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ساری رات جاگ کر گزارا کرتی تھیں، عبادت گزار تھیں، ساری رات عبادت کیا کرتی تھیں اور شب بیدار تھیں، اور یہ کہتی تھیں کہ مجھے اس آنکھ پر تعجب ہے جو سو جاتی ہے، حالانکہ قبر کے اندر بڑی لمبی نیند ہے۔ تو قبر کے اندر اتنی لمبی نیند ہے اور دنیا کے اندر وہ رات کو سو جانے والی آنکھ پر مجھے بڑا تعجب ہے۔ تو یہ راتوں کو سویا نہیں کرتی تھی، راتوں کو ساری رات یہ جاگ کر کے گزارا کرتی تھیں، بڑی عابدہ تھیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ بھی ہیں، ان سے حدیث کو نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ان کو کہا مرنا ازواجکن، حکم دو اپنے شوہروں کو کہ ان یستطیبوا بالماء، کہ وہ استنجا کیا کریں پانی سے، اس لیے کہ فإنی استحییہم، اس لیے کہ میں حیا محسوس کرتی ہوں، شرم محسوس کرتی ہوں کہ استنجا کا تذکرہ کروں مردوں کے سامنے، اس لیے کہ استنجا کا تعلق جو ہے وہ اعضاء مخصوصہ کے ساتھ ہے، اور اعضاء مخصوصہ کا ذکر ایک خاتون مردوں کے سامنے کرے، اس کے اندر حیا آڑے آتی، شرم آڑے آتی ہے۔ لہذا تم اپنے شوہروں کو حکم کرو
کہ وہ استنجا کیا کریں پانی سے، اس لیے کہ میاں بیوی کا شوہر کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ آزادی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی حیا نہیں، شرم نہیں ہوتی، تو استنجا کیا کریں پانی سے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، اور وہ ام المومنین فرماتی ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، یعنی پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ اس باب کے اندر جریر بن عبداللہ بجلی سے بھی ہے، انس سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ یختارون الاستنجاء بالماء، کہ وہ ترجیح دیتے ہیں پانی کے ذریعے سے استنجا کرنے کو، افضل قرار دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ، اگرچہ استنجا کرنا پتھروں کے ذریعے ان کے نزدیک کافی ہو جاتا ہے، یعنی علماء کے نزدیک، اہل علم کے نزدیک، فقہاء ائمہ کے نزدیک اگرچہ پتھروں سے استنجا کرنا کافی ہو جاتا ہے، لیکن پانی سے استنجے کو وہ افضل قرار دیتے ہیں۔ فإنه مستحب الاستنجاء بالماء، انہوں نے مستحب قرار دیا ہے استنجا کو، پانی کے ذریعے سے استنجا کرنے کو، ورأوه افضل، اور اس کو انہوں نے افضل قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ ہاں، وبه یقول، اور اسی افضلیت کے قائل ہیں، پانی سے استنجا کی افضلیت کے قائل ہیں سفیان ثوری بھی، عبداللہ ابن المبارک بھی، شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، اور اسحاق بن راہویہ بھی، اور احناف بھی اسی کے قائل ہیں، احناف بھی اسی کے قائل ہیں۔ اگرچہ احناف کا امام ترمذی ذکر نہیں کیا، اور کبھی ذکر کر بھی دیتے ہیں لیکن اکثر ذکر نہیں کرتے۔ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابعد فی المذہب، باب ہے اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے اس بات کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے تھے قضاء حاجت کا تو ابعد فی المذہب، فی المذہب، مذہب یہ مصدر میمی ہے، اور یہ ظرف یہ مکان ہے، لیکن مصدر میمی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ اور ظرف کا وزن بھی جو ہے وہ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ابعد فی الذہاب، تو جانے میں دور جاتے، کیا جاتے ہیں؟ تو دور جاتے، تب دور جاتے کہ جب نزدیک جگہ میں کوئی پردے کی مناسب جگہ نہ ہوتی، ورنہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام پیچھے آپ حدیث پڑھ کر آئے کہ گندگی کے ڈیر پر تشریف لائے اور پیشاب کیا، تو وہاں پر پردے کا انتظام تھا، اس لیے کہ وہاں پر تصریح کی دیوار تھی سامنے، کیا تھی؟ تو دیوار کی طرف رخ کر کے تو پردے کا انتظام، اگر نزدیک میں پردے کا انتظام ہو تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پردہ نہ ہو تو پھر آدمی اتنی دور جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، لوگوں کی نظروں سے کیا ہو جائے؟ اوجھل ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام بھی جب قضاء حاجت کے لیے نزدیک میں کہیں کوئی مناسب جگہ نہ ہوتی، باپردہ جگہ نہ ہوتی، تو آپ صحرا کے اندر پھر اتنی دور جاتے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ ہاں جی، یہی بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر امام ترمذی، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے محمد بن عامر سے نقل کرتے ہوئے، اور انہوں نے ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ اس کو مغیرہ بن شعبہ سے نقل کرتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر کے اندر، تو فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی قضاء حاجت کو، یعنی قضاء حاجت کے لیے آپ آئے، اور فأبعد فی المذہب، آپ بہت دور گئے، جانے کے اندر آپ بہت دور تشریف لے گئے، یعنی بہت دور تشریف لے گئے، آپ اتنی دور گئے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں جی، اچھا، پچھلی حدیث کے اندر بعض روایات کے اندر آتا ہے، پچھلے باب کے اندر جو حدیث گزر گئی کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا لیلۃ الجن کے موقع پر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن کے موقع پر نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں تھا۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ جو
جنوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، یہ 6 دفعہ واقعہ پیش آیا۔ کتنی دفعہ واقعہ پیش آیا؟ 6 دفعہ۔ تو 6 مواقع ایسے آئے جب آپ علیہ السلام جنوں کے لیے گئے تبلیغ کے لیے۔ تو لہذا اگر عبداللہ ابن مسعود ایک موقع پر ایک حدیث میں کہتے کہ میں ساتھ تھا اور دوسری حدیث میں کہتے کہ میں ساتھ نہیں تھا، تو کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس لیے اگر واقعہ ایک ہی ہوتا، ایک ہی دفعہ آپ اگر تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہوتے اور عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نہیں تھا، اور ایک روایت میں آتا میں تھا، تو یہ تو تعارض و تضاد ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع پر عبداللہ ابن مسعود تھے اور بعض مواقع پر نہیں تھے، اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں 6 دفعہ کا واقعہ ہے، اور کچھ مکہ کے واقعات ہیں، کچھ مدینہ کے واقعات ہیں، تو لہذا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے روایات کے اندر، کہ آپ یہ کہیں کہ تضاد ہے، تعارض ہے، تو یہ تو لہذا اذا تعارض تساقط تو قابل استدلال ہی نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، تعارض تضاد نہیں ہے، وہ جو ہے جب وہ نفی کر رہے ہیں تو اس موقع پر نہیں ہوں گے، تمام موقع پر نہیں تھے، ایک موقع پر تھے۔ اس باب کے اندر عبد الرحمن بن ابی قرات سے ہے، ابو قتادہ سے ہے، جابر سے ہے، یحییٰ بن عبید سے ہے، اور یحییٰ بن عبید اپنے باپ عبید سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو موسیٰ سے اور ابن عباس سے اور بلال بن حارث سے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور نقل کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا، کہ آپ علیہ السلام تلاش کیا کرتے تھے، یرتادو کا معنی کیا ہے؟ یطلبو تلاش کیا کرتے تھے اپنے پیشاب کے لیے، مکاننا ایسی جگہ، یعنی مناسب جگہ تلاش کیا کرتے تھے، نرم جگہ تلاش کیا کرتے تھے، کما یرتاد منزلا، جس طرح کہ آپ تلاش کیا کرتے تھے رہائش کے لیے، کہ رہائش کے لیے آدمی اپنے لیے ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پر آدمی آرام سے سو سکے، لیٹ سکے، مناسب جگہ، تو اسی طرح آپ پیشاب کے لیے بھی ایسی جگہ تلاش کرتے تھے جو مناسب ہو، کہ جس سے آپ پیشاب کریں تو اس سے قطرے جو ہے اور چھینٹے جو ہے آپ کے جسم پر نہ پڑیں، ایسی جگہ ایسی یعنی نشیب والی جگہ ہو اور نرم جگہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آدمی ایسی جگہ میں بیٹھے گا کہ اونچی ہو تو پیشاب کرے گا تو پھر اس سے پیشاب کی چھینٹے اس پر پڑیں گے۔ تو جس طرح آپ اپنی سکونت کے لیے، رہائش کے لیے مناسب جگہ تلاش کیا کرتے تھے جو رہائش کے مناسب ہو، اسی طرح پیشاب کے لیے بھی آپ ایسی جگہ جا کر پیشاب کیا کرتے تھے جو پیشاب کے لیے کیا ہوتی؟ مناسب ہوتی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہاں جی، اور ابو سلمہ اس حدیث کے راوی میں سے ایک راوی ہیں، ان کا تعارف کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری، کہ ان کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، تو اس باب کے اندر اس بات کی کراہیت کو بیان کر رہے ہیں کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ غسل خانے کے اندر جو نہانے کی جو جگہ ہے وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے مکروہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے اس کی علت بیان کر دی، اس کی وجہ بیان کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر وہاں پیشاب کرے گا تو اس سے وسوسے آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ اس لیے کہ آدمی جب جس جگہ نہائے گا وہاں پر اگر پیشاب کرے گا تو نہاتا جب آدمی پانی ڈالتا ہے تو چھینٹے آدمی کے بدن پر واپس پڑتے ہیں، تو یہ اس کو وسوسہ پیدا ہوگا کہ یہ پیشاب جو زمین پر ہے یہ پانی لگ کر کے میرے بدن پر لگ گیا ہے تو بدن ناپاک ہو گیا ہے۔ تو اکثر وسوسے آپ نے فرمایا اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وسوسے شیطان تو ڈالتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ بدبودار ہو جائے گی، اور بدبودار جب ہو جائے گی تو بدبودار جگہ پر شیطان جو ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بدبودار جگہ ہوتی ہے وہ شیطان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان گندی جگہوں پر شیطان حاضر ہوتے ہیں، تو پھر شیطان جو ہے وہ وسوسہ اندازی کرے گا، اور وساوس جو ہیں یہی برے خیالات کا ذریعہ ہیں۔ کس کا ذریعہ ہے؟ آدمی اگر برے خیالات سے بچنا چاہتا ہے تو وساوس سے بچے، اور نبی علیہ السلام نے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی۔ شروع میں آپ پڑھ کر آئے گئے کہ جب آدمی
بیت الخلاء کے اندر یا قضاء حاجت کے لیے جائے تو یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ وساوس سے بچنے ہی کے لیے ہے۔ تو جب آپ نہانے کی جگہ کے اندر پیشاب کریں گے تو اس سے جو ہے ایک تو یہ کہ ذہن کے اندر وسوسے پیدا ہوں گے، اور آپ نے فرمایا اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، تو وساوس سے بچنا ہے۔ تو البتہ بعض ائمہ کی یہ رائے ہے کہ اگر غسل خانہ ایسا ہے کہ پانی اس سے بہہ جاتا ہے، اس کے اندر ٹھہرتا نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ بھی رائے بہتر اس لیے نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے بعض لوگوں سے جواز آتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو مسلسل پیشاب کی وجہ سے پھر وہاں سے بدبو تو آتی ہے، کیونکہ جب اجازت مل جائے تو لوگ پھر پیشاب کریں گے، پیشاب اگر بہہ بھی جائے پھر بھی بدبو بہت زیادہ کثرت سے جب کیا جائے اور پھر دیواروں پر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اور دیواروں پر چھینٹیں اور دیواروں پر پانی لگے گا اور وہی بدن پر لگے گا تو وسوسے تو پھر بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے اگر پانی بہہ بھی جاتا ہو تب بھی غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں جی، باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل، باب اس حدیث کے بیان میں جو آئی ہے غسل خانے کے اندر، مغتسل نہانے کی جگہ، غسل خانے کے اندر نہانے کی جگہ کے اندر پیشاب کرنے کی کراہیت کے سلسلے میں۔ اس کے اندر حدیث بیان کر دی امام ترمذی نے اپنے استاد علی بن حجر سے اور احمد بن محمد بن موسیٰ سے، یعنی دو شیخ ہیں اس حدیث کے اندر، اور یہ دونوں نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے، اور عبداللہ ابن مبارک نقل کرتے ہیں معمر سے، اور معمر نقل کرتے ہیں اشعث سے، اور اشعث حسن سے، اور حسن نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مغفل سے۔ عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی آدمی پیشاب کرے اپنے نہانے کی جگہ میں، مستحم حمام کو کہا جاتا ہے، اور حمام نہانے کی جگہ، اور حمام اس غسل خانے کو کہا جاتا ہے جہاں پر گرم پانی سے نہایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ گرم پانی استعمال کیا جائے نہانے کے اندر۔ تو یہ لفظ تو مستحم ہے لیکن مراد عام ہے۔ مراد کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ اس غسل خانے کے اندر مکروہ ہے پیشاب کرنا جو گرم پانی سے، بس چاہے ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے، غسل خانہ مراد ہے، نہانے کی جگہ مراد ہے، اگرچہ لفظ خاص بولا گیا ہے۔ وقال، اور آپ علیہ السلام نے پھر وجہ بھی بیان کی اس کی، اور فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ یا وسواس منہ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، وسواس اور وسواس دونوں طرح، واو پر فتح کے ساتھ اور واو پر کسرے کے ساتھ، کہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کس سے؟ اسی سے کہ پیشاب جب آدمی کرے گا اور پھر نہائے گا تو زمین پر یا فرش پر پیشاب ہوگا، تو پھر نہائے گا تو پانی جب نیچے گرتا ہے تو وہ دوبارہ چھینٹے آدمی کے بدن پر پڑتے ہیں، تو وہ کہے گا پتہ نہیں میرا بدن صاف ہوا یا نہیں ہوا، کہیں نہا کر نکلے گا، اور پھر اس کے ذہن کے اندر وسوسے ہوں گے، اور شیطان اسی وسوسے اندازی یہی تو کام ہے، شیطان چاہتا ہی ہے کہ یہ طہارت خانے سے نکلے اس حال کے اندر کہ اس کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ہو کہ میں پاک نہیں ہوا، میں صاف نہیں ہوا، تاکہ نماز کے اندر بھی اس کا یہی وسوسہ آئے۔ اس باب کے اندر نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے بھی روایت ہے، عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا صحابہ کرام کے اندر اگر نام کا نہ بھی پتہ چلے تو تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مرفوعاً مگر اشعث بن عبداللہ کی حدیث سے، یعنی اس کا راوی صرف ایک ہی ہے، یعنی اس کو اشعث بن عبداللہ کے علاوہ روایت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، راوی ایک ہی ہو گیا تو حدیث غریب ہو جاتی ہے نا۔ ہاں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ الْأَعْمَى، اور ایک آدمی اگر راوی ایک ہو جائے تو وہ اگر ثقہ ہو تو صحیح ہے، صحت کے منافی نہیں ہے غرابت۔ وَيُقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ الْأَعْمَى، اور اس کو اشعث بن عبداللہ کو اشعث اعمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور مکروہ قرار دیا ہے اہل علم کی ایک جماعت نے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کو، اور قالوا، اور کہا ہے کہ عامۃ الوسواس منہ، اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ورخص فیہ بعض اہل العلم، اور اجازت دی ہے غسل